اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ یا امیر المؤمنین، قرآن جو صحابہ کو یاد تھا کئی صحابہ شہید کر دیے گئے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ قرآن یاد کرنے والے دنیا سے رخصت ہو جائیں اور ہمارے پاس قرآن اس صورت میں نہ رہے، یا امیر المؤمنین اسے جمع کرنے کا بندوبست کیجیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ کام جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے نہیں کیا، میری کیسی مجال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کنوینس کیا، یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دیا۔ پھر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، کہا کہ یہ کام تمہیں سر انجام دینا ہے۔ پھر پتہ کیا ہوتا تھا؟ حضرت عمر حضرت زید بن ثابت مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جس کو قرآن یاد ہوتا، جو صحابی آ کر یہ کہتے کہ یہ آیت کریمہ میں نے فلاں وقت حضور نبی کریم علیہ السلام سے سنی ہے اور اسے یاد کیا ہے، تو یہ کافی نہیں تھا۔ حضرت زید خود حافظ قرآن تھے، یہ کافی نہیں تھا، فرماتے تھے کہ 2 گواہ لاؤ۔ 2 صحابہ اکرام گواہی دیتے کہ ہمارے سامنے اس نے سنا ہے اور ہمارے سامنے یاد کیا ہے، تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پھر اس آیت کو لکھتے ہیں۔ کوئی صحابی آتے کہ اس آیت کریمہ کو میں نے اللہ کے پیارے رسول سے سنا ہے اور لکھا ہے، ہڈیوں پر اور ٹہنیوں پر پتوں پر لکھ کر لاتے، تو یہ کافی نہیں تھا، کیوں قرآن جمع کرنا تھا نا، کہیں سے کوئی چیز نہ آ جائے، کہیں سے کوئی باطل چیز نہ آ جائے، کوئی ایسا جملہ نہ آ جائے کہ جس میں کوئی ابہام پایا جائے، تو صرف لکھا ہوا دکھانا کافی نہیں تھا۔ اس صحابی سے کہا جاتا کہ 2 گواہ لاؤ، 2 گواہ لاتے، 2 صحابہ گواہی دیتے کہ جی ہاں ہم گواہی دیتے ہیں الفن کہ اس صحابی نے ہمارے سامنے حضور نبی کریم علیہ السلام سے سنا، اور میرے آقا علیہ السلام نے جیسا سنایا اس صحابی نے من وعن ویسا ہی اس پر لکھا ہے۔ تب کہیں جا کر وہ آیت کریمہ شامل کرتے۔ سنیے سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے، اس پر صرف ایک گواہ تھے، حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، باقی کوئی گواہ نہیں تھا۔ یہاں پر بھی فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، آقا علیہ السلام نے پہلے ہی بندوبست فرما دیا تھا۔ وہ واقعہ ہے نا آپ کا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے سواری خریدی، وہ فرمایا کہ اس کی پیمنٹ میں لے کر آتا ہوں۔ آقا علیہ السلام جب پیمنٹ لے کر آئے تو اس سے زیادہ قیمت مل رہی تھی۔ اس نے کہا بھائی میں نے آپ کو نہیں بیچی۔ آپ نے فرمایا آپ نے بیچی ہے، کہ گواہ لائیے۔ حضرت خزیمہ اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن جب اس شخص نے انکار کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خریدی ہے، تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے یہ سواری خریدی ہے۔ بہرحال اس نے سواری حوالے کر دی، آقا علیہ السلام نے اس کی قیمت اسے عطا فرما دی۔ آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا خزیمہ یہ تو بتا کہ جس وقت یہ معاملہ ہوا تھا تو موجود نہیں تھا، تو گواہی کیسے دی؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم نے جنت دیکھی، ہم نے دوزخ دیکھی، ہم نے فرشتوں کو دیکھا، ہم نے الواح و اقلام کو دیکھا، الواح و قلم کو دیکھا، ہم نے پچھلے انبیاء کو دیکھا، پچھلے رسولوں کو دیکھا۔ فرمایا نہیں دیکھا، حتیٰ کہ کہتے کہتے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے رب تعالیٰ کو دیکھا، ہم نے قیامت کو دیکھا۔ فرمایا نہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ جن چیزوں کو دیکھا نہیں اور جن میں ہماری کامیابی مضمر ہے، آپ نے فرمایا ہم ایمان لے آیا، تو یہ کیا چیز ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ خزیمہ جا، تو نے گواہی دی تھی ہمارے معاملے میں نا، تو آج کے بعد سے ویسے جب تک 2 عادل گواہ نہ ہو معاملے میں تو گواہی پوری نہیں ہوتی، لیکن خزیمہ تو واحد ہے، تو
تو کسی معاملے میں اکیلا گواہی دے گا وہ دو کے برابر مانی جائے گی۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب گواہی دی کہ یہ آیت کریمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مان لیا اور مان کر لکھ دیا، تو قرآن کریم بڑی مقدس ہستیوں نے جمع کیا ہے۔ اس پر انگلی اٹھانا اسلام پر انگلی اٹھانا ہے۔